ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ صاحب اسم امیر نے افغان صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات اور افغانستان میں امن کے عمل پر بات چیت کی ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر 2 مزید طیارے طبی امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گئے ہیں۔ کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر درجنوں افراد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے ہو گئے ہیں جنہوں نے احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کی پابندی نہیں کی تھی۔ جو بائیڈن اپنی نئی انتظامیہ تشکیل دینے کے لیے صلاح و مشورے کر رہے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی ہیڈ لائنز، اب پیش خدمت ہے آج کا بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی نے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، جس میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل، افغانستان کے موجودہ حالات اور دوحہ کی میزبانی میں ہونے والے افغان امن مذاکرات پر بات چیت کی گئی۔ افغان صدر نے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا کہ قطر افغانستان میں امن، سلامتی اور استحکام کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے، اور اس امن و استحکام کے نتیجے میں برادر افغان عوام میں اتحاد پیدا ہوگا اور انہیں خوشحالی ملے گی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر قطر امیری ایئر فورس کے 2 طیارے طبی امداد لے کر آج لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچ گئے ہیں۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی طرف سے یہ امداد طائر اور ٹرپلی کے شہروں میں 2 فیلڈز ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ قطر کی طرف سے لبنان کو مسلسل مدد فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ تازہ امداد اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مقصد لبنان کے اسپتالوں میں پائے جانے والے طبی وسائل کی کمی کو دور کرنا اور وہاں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ لبنان کے وزیر صحت جناب حمد حسن نے اس امداد اور انسانی انیشیٹو پر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 245 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ اس بیماری کے 227 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جس سے ملک میں اب تک کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,32,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک مریض کے فوت ہو جانے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے 15 نومبر سے گرین لسٹ ممالک کی تعداد میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ کم خطرے والے ملکوں سے آنے والے مسافروں کا ایئرپورٹ پر کووڈ ٹیسٹ لازمی ہے، اور انہیں ایک عہد نامے پر دستخط کرنا ہوں گے کہ وہ ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی پابندی کریں گے، اور انہیں 1 ہفتے تک ہوم کوارنٹین میں رکھا جائے گا۔ کابینہ کی اس فیصلے کی بنیاد پر یہ کہ احتیاطی اقدامات کی پابندی لازمی اور ضروری ہے، یہاں کے متعلقہ اداروں نے 164 اشخاص کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے مطلوبہ مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اسی طرح 7 ایسے اشخاص کو بھی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے جنہوں نے ایک گاڑی میں بیٹھنے والوں کی مقررہ تعداد کی خلاف ورزی کی تھی۔ واضح رہے کہ ایک گاڑی میں ایک وقت میں ڈرائیور سمیت 4 افراد کے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ البتہ ایک ہی فیملی کے افراد پر اس فیصلے پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن میں ایک انسانی سانحہ برپا ہونے اور لوگوں کے بھوک سے مر جانے پر متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں یمنی شہری موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے اہلکار مارک لوکاک نے یمن میں لڑنے والے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فائر بندی کر دیں تاکہ وہاں کے محتاج لوگوں تک انسانی امداد پہنچانے کا موقع مل سکے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگی لاوروف نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ جو بائیڈن کے دورہ حکومت میں مختلف ملکوں خاص طور پر ایران
اور موسمیاتی تبدیلیوں یعنی کلائمیٹ چینج کے بارے میں امریکہ کی وہی پالیسی ہوگی جو سابق صدر براک اوباما کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ واضح ہے کہ صدر اوباما کے دور میں روس امریکہ تعلقات کشیدگی کا شکار تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے یوکرین کے مسئلے کی وجہ سے روس پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اور اب اس وقت امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن اپنی نئی انتظامیہ تشکیل دینے میں مصروف ہیں، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہر موقع پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان نتائج پر عدالتوں میں مزید اپیلیں بھی دائر کریں گے۔ ادھر جارجیا ریاست نے اعلان کر دیا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے کے اختتام تک مکمل ہو۔ جو بائیڈن نے ایک عرصے تک ان کے ساتھ بطور مشیر کام کرنے والے رونلڈ کلین کو وائٹ ہاؤس کے ملازمین کا نگران مقرر کر دیا ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد کسی بڑے عہدے پر کی جانے والی یہ پہلی تعیناتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ہار ماننے کا کوئی اشارہ نہیں مل رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ابھی تک دھاندلی کے الزامات پر کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے، جس کی بنا پر ججز اور قانونی ماہرین کی جانب سے صدر ٹرمپ کے ان الزامات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور بلٹن ختم ہونے سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے افغان صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر 2 طرفہ تعلقات اور افغانستان میں امن کے عمل پر بات چیت کی ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر 2 مزید طیارے طبی امدادی سامان لے کر بیروت پہنچ گئے ہیں۔ کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر درجنوں افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جنہوں نے احتیاطی اقدامات اور حفاظتی تدابیر کی پابندی نہیں کی تھی۔ جو بائیڈن اپنی نئی انتظامیہ تشکیل دینے کے لیے صلاح و مشورے کر رہے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔